ناظرین، سینیٹر فیصل واوڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ ابھی رانا ثناءاللہ سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں، ہنگامہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصل واوڈا کو کہیں یا محسن نقوی سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا واقعتاً آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کو لوئرنگ آف ٹیمپریچر چاہیے؟ اور آپ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق بھی رہا ہے، عمران خان کے آپ ساتھ بھی رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چلے جاتے جیل میں ان سے جا کے بات کر لیتے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیے طلعت صاحب، مجھے نکالنے کے بعد لاہور میں خان صاحب نے یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں آ جاؤ، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے نہ پارٹی جوائن کرنی ہے، نہ مجھے کچھ چاہیے، لیکن آپ کو اگر مجھ سے کوئی چاہیے تو آپ جو بھی میں چھوٹی موٹی چیز کر سکتا ہوں اگر زندگی میں، تو آپ میرے ایکس باس سے میں کروں گا، لیکن میں دن کے اجالے میں آؤں گا۔ اور اس کا وٹنس فواد چودھری ہے اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا ٹی وی کے اوپر۔ نمبر ایک۔ نمبر دو سر، یہ کہ ٹیمپریچرز بالکل کم ہونے چاہیے۔ آج جو آرمی چیف کی ایپیکس کمیٹی کے اندر باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور جو چیز رپورٹ نہیں ہوئی، جو ایپیکس کمیٹی میں چیف نے اپنے منہ سے بات کی، وہ انہوں نے کہا وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے، اور مجھے فرق پتہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو رپورٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد تو بہت چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ نمبر تین یہ کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر یہ چینج ہو جائے اس کی ڈیٹ، یا یہ کال آف ہو جائے دھرنا، اور اگر یہ ہوا بھی تو ریڈ زون میں تو آپ آ نہیں سکتے، تو عدالتیں ان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں گی، اور وہ ان کا رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنا، ان کو جگہ دے دیں۔ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ نالائکی کر کے 500 آدمیوں کے اگینسٹ 1000 کنٹینر لگا دے۔ تیسری اور چوتھی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ 24 تاریخ کوئی فائنل کال نہیں ہے، یہ فائنل کال خان صاحب کی نومبر 2024 کی ہے، پھر دسمبر ہو جائے گا، پھر جنوری ہو جائے گا، فیبری ہو جائے گا، تو کال چینج ہوتی رہیں گی۔ سو دیٹس نتھنگ نیو، نتھنگ ایکسائٹنگ، اٹس اے ببل جو برسٹ ہو جائے گا 24 کو۔ 25 کو چارجز فریم ہونے، اس لیے 24 کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے۔ فیاض حمید کا ٹرائل سپیڈ سے ہو رہا ہے، اس کا کورٹ مارشل پی ٹی آئی کیمپ سے جو پینک ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سزا ہونی ہے۔ سو بائی اینڈ لارج کوئی چیز نہیں ہے۔ فرسٹریشن خان صاحب کو جو سمجھ میں آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ اس چیز کی ہے کہ 26ویں ترمیم ہو گئی، ٹھوک بجا کے ہو گئی، 27ویں کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی ہو جائے گی۔ چلیں 26 کی بات کر لیتے ہیں۔ عدالتی نظام اپنی جگہ پر ہے، ججوں کی سلیکشن ہو گئی، چیف جسٹس کی، سارے سروسز چیف کی مدت ملازمت بڑھ چکی ہے، کانگریس نے بھی خط لکھ دیا ہے اور یو کے نے بھی خط لکھ دیا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو فرسٹریشن ماؤنٹ ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے، بیگم کو بھی مل گیا، باقیوں کو بھی مل گیا، مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہاں پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے، جو اگر آپ پاس دیکھیں تو پاپولر لیڈر جیل جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اور اس کے خاندان والے اور اس کے دوست اور اس کی پارٹی والے اقتدار اور پیسہ انجوائے کرتے ہیں، یا اس کی لاش پہ سیاست کرتے ہیں۔ یہ پرانی ہسٹری 50 سال کی آپ کو نظر آتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور خان صاحب کو مروانے کے لیے، سیاسی طور پہ پھنسوانے کے لیے۔ تو لیکن عمران خان تو ڈیالہ جیل میں بڑے متحرک ہیں، ان کے پیغامات بذریعہ ان کی بیگم کے سب تک ایمپلیفائی ہو کے جاتے ہیں۔ جو آڈیو لیک ہوئی ہے بشرا کی، اس کے اندر تو عمران خان کا بار بار وہ کوٹ کر رہی ہیں، علیمہ صاحبہ جو ہے عمران خان کو کوٹ کرتی ہیں، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہدایت نہیں دے رہے، وہ استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، معذرت کے ساتھ سر، اگر آپ اپنا لاسٹ شو نکال لیں تو اس میں میں 100% شیور کہ میں نے آپ کو بیگم صاحبہ کے نکلنے سے پہلے کہا تھا، باقی چینلز کو تو مجھے یاد ہے کہا تھا، آپ کے بھی کہا تھا کہ پروٹوکول کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی ہڈن، وہ چلی جائیں گی۔ اسٹیٹ نے ان کو، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو سیکیورٹی بھی دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ متحرک ہو جائیں گی، پارٹی کو ٹیک آن کر لیں گی، پارٹی کے اندر وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ بیگم صاحبہ اپنی جگہ ایکٹیو ہوں گی، بہنیں اپنی جگہ ایکٹیو ہوں گی، دھڑے بنتے چلے جائیں گے، اور عمران خان صاحب پہلے فیز میں بہن کو بجائے بیگم کو چارج دیں گے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم جن کو پٹواری کہتے تھے ان سے بدتر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کہا گیا 5000 آدمی لے آؤ تو ٹکٹ ملے گا، چاہے تم 20 سال پرانے آدمی ہو، نکال دیا جائے گا، پکڑے گئے تو یہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ فیملی کارپوریشن بن گئی ہے۔ ہمارے جیسے تو اب اس پارٹی کے اندر ہے نہیں جو کھڑے ہو سکیں، باقی تو سارے نوکر ہیں، غلام ہیں، جو اقتدار اور پیسے کا مزہ کریں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لاچار ہیں، لاوارثوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پارٹی کا حال تو تتر بتر آپ دیکھ رہے ہیں، اور فائنل نین ان دا کافن وہی ہوگا کہ پارٹی فردر ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی،
ابھی 8-10 دھڑوں میں 50-60 دھڑوں میں ہو جائے گی. تو بشرا کا باہر مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو بچانے کے لیے سے آپ نے بالکل کہا تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ کہا تھا جیسے آپ نے بتایا, آپ نے فیکشنز کا بھی ذکر کیا تھا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا کا باہر نکلنا, پھر پشاور جانا, یہ سب ان اے وے سب کو پتا تھا کہ یہی ہونا ہے. تو پھر بشرا کی پھر کوئی ڈیل ہوئی ہوگی نا, ویسے تو نہیں ڈیل ہوئی ہوگی نا, اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا. سر میں تو آپ کو سر طلعت صاحب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سر, میں تو آج نئی خبر نہیں دے رہا, میں تو آپ کو 5 ہفتے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سر یہ سب کو ڈیلنگ ویلنگ کے تھرو ہے, گنڈا پور ڈیلنگ ویلنگ کے تھرو ہے. قوم کو اب اعتماد نہیں رہا, حالانکہ پاپولر لیڈر ہے خان صاحب, وہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کی نفرت میں بھی ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہوئی ہے, لیکن لوگ خان کی پارٹی کو تو اب لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ڈگی میں آتے ہیں, ڈگی میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں, کمپرومائز ہیں, اندر پیر پڑتے ہیں, باہر ڈیلے کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو یوز کر رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں, ان کا سودا بنا رہے ہیں, ان کو جہنم اور سیاسی جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں. تو قوم کو بھی نظر آ, اس لیے قوم نکل نہیں رہی. تو وہی معصوم جو کے پی کے غریب لوگ ہیں یا دیہڑی گورنمنٹ مشینری کے تحت 5-7 ہزار 12,000 آدمی آپ لے آئیں, 25,000 لے آئیں, 50,000 لے آئیں, تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ نتھنگ نیو. وائلنس اور پروٹیسٹ کا فرق چیز بتا چکے ہیں, تو آئی تھنک اس سے زیادہ میسج کلیئر ہونا نہیں چاہیے. اب آپ نے الزام لگانا ہے کہ ڈالے آئے تھے, نقاب پوش آئے تھے, ٹھیک ہے سر, ہم اس میں بھی لبیک کہیں گے. سو دیر از نتھنگ نیو. آپ نے جو کرنا ہے کہہ دیں. جو بندے مسنگ ہیں 9 مئی کے اندر, جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ شاید ان پروٹیسٹ میں مل جائیں, تو بہت بائنوکولر کے ساتھ دیکھا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے عدالتیں اس میں انٹروین کریں گی اور کرنی چاہیے, اور وہ ان کو سبسٹیٹیوٹ جگہ دے دیں گے, وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ہم نے بھی مولانا صاحب کے ٹائم پہ باتھ رومز بھی دیے تھے, جھولے بھی دیے تھے, کھانا بھی دیا تھا. تو کیا ہوا فرق؟ سیاست کا نام ہی ہے پاسبل کرنا چیزوں کو اور تھکا کے واپس بھیج دینا, تو وہ کام نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ لائے کہ پی ٹی آئی والے تو لیکن یہ تو جو فرق بتایا آپ نے آرمی چیف کا, تو پھر اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت اہم ہوگا. وہ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ اگر ہنگامہ پھیلا کہ آپ نے وائلنس میں اور احتجاج میں فرق کیسے روا رکھنا ہے, تو پھر ظاہر حکومت تو بیک سیٹ پہ ہوگی نا. سر اس میں تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے, نہ اس میں کوئی کنفیوژن ہونی چاہیے, نہ کسی کو شرماٹ ہونی چاہیے, نہ اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے, نہ مداخلت کام آئے گی. پروٹیسٹ اور وائلنس کا فرق آیا تو اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا فل تھروٹل آف فورس کے ساتھ, نتھنگ شارٹ آف دیٹ, اینڈ دیٹ ول بی دی فائنل اینڈ آف دا گیم. اب اٹس اپ ٹو دیم واٹ ٹو ڈیسائڈ واٹ ناٹ ٹو ڈیسائڈ. اچھا, مجھے بالکل آخر میں 24 تاریخ کو 24 تاریخ کی رات کو اسلام آباد کی تصویر ذرا بتائیے گا. آپ امیجن کر کے بتائیں نا کہ کیا ہوگا 24 تاریخ کی رات کو. کچھ نہیں ہوگا, جیسے پہلے ہوا تھا ویسے ہی 24 بھی گزر جائے گی, 25 بھی گزر جائے گی, 26 بھی گزر جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی دی سیم. جو پہلے گنڈا پور نے ڈرامہ کیا تھا, ورسٹ کیس سیناریو ویسا ڈرامہ واپس ریپیٹ ہو جائے گا, جو میں دیکھ بھی نہیں رہا. اور اگر وائلنس ہوا تو پھر تو دمادم مسکل اندر ہوگا. سو آئی ڈونٹ سی اٹ, آئی ایم ناٹ afraid, I'm not excited, there's nothing extraordinary جو 24 کو ہونے والا ہے. نہ آزادی ہونے والی ہے, نہ ان کو آزادی ملنے والی ہے, نہ کوئی ایسا کمپرومائز ہونے والا ہے. سو 24 کو کچھ نہیں ہو رہا. ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے, اور میڈیا اس کی زینت بنا ہوا ہے. بریکنگ نیوز چل رہی ہے, میں اور آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ایڈز مل رہے ہیں, ٹکٹس چل رہے ہیں, ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں, کفن باندھ کے آئیں گے, لاشیں گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. End of the day, result is going to be 0-0-0. I have to leave it there. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.